سنے رنگ برنگی دلچسپ کہانیاں اور قیمتی انعامات جیتنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چھٹیاں۔ پینڈو پینڈو کی آواز سن کر عائشہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسکول کی کچھ لڑکیاں اس کی جماعت کی ایک لڑکی پر آوازیں کس رہی تھی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کینٹین سے نکلی اور اپنی جماعت میں چلی گئی۔ عائشہ کا آج اسکول میں پہلا دن تھا۔ وہ لوگ کچھ دن پہلے ہی لاہور سے اسلام آباد منتقل ہوئے تھے۔ یہ شہر کا سب سے بڑا اسکول تھا۔ عائشہ نے چھٹی کے وقت اس لڑکی سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ جماعت سے باہر نکلتے ہی غائب ہو چکی تھی۔ اگلے دن اسمبلی سے پہلے پھر کچھ لڑکیوں نے کہکے لگائے اور آوازیں کسی، پینڈو پینڈو، اور وہ لڑکی جلدی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنی جماعت کی طرف بھاگی۔ عائشہ نے یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ دوست، یہ لڑکیاں اس لڑکی کو پینڈو کیوں کہتی ہیں؟ عائشہ نے بڑی معصومیت سے اپنی ہم جماعت سے پوچھا۔ اچھا، تم ابھی نئی آئی ہو، چلو میں بتا دیتی ہوں۔ اصل میں اس لڑکی کا نام صفیہ ہے اور یہ گاؤں سے آئی ہے، تو اس لیے سب لڑکیاں اسے پینڈو کہہ کر پکارتی ہیں۔ اس کی ہم جماعت نے ایک ہی سانس میں جواب دیا۔ کیا گاؤں میں رہنا بری بات ہے؟ عائشہ نے معصومیت سے سوال پوچھا۔ واہ بھائی، تمہیں تو جیسے پتہ ہی نہیں، گاؤں کے لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان کو تو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہوتی، پاس کھڑی ایک لڑکی نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اور وہ اتنے گندے بھی ہوتے ہیں، اتنی بدبو آتی ہے، سارا دن کھیتوں میں رہتے ہیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا جو ان کی باتیں سن رہی تھی، ارے گاؤں میں تو اتنا گند ہوتا ہے، سڑکیں بھی نہیں ہوتی، مٹی ہی مٹی ہوتی ہے، اور جانوروں کی الگ سے غلاظت اور بدبو، توبہ توبہ۔ ایک اور لڑکی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، پتہ ہے وہ سر کے بالوں میں تیل لگاتے ہیں جس سے بدبو آتی ہے، یہ دیکھو ہم تو شیمپو سے بالوں کو دھوتے ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی لڑکی نے اپنے لمبے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اسمبلی شروع ہونے کی گھنٹی بجی تو لڑکیاں خاموش ہوئیں، ورنہ عائشہ کو لگا کہ آج سارا دن بس اسی پہ ہی بات کرتی رہیں گی۔ عائشہ بہت پریشان تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ پورے اسکول کی لڑکیاں صفیہ کا مذاق اڑاتی اور کوئی بھی صفیہ کی دوست نہیں تھی۔ اس نے کوشش بھی کی کہ وہ صفیہ سے بات کر کے دیکھے، لیکن اس کی ہم جماعت دوستوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا، اگر تم نے اس سے دوستی کی تو تمہارے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ عائشہ نے بھی چپ رہنے میں بھلا سمجھا، لیکن اس کے ذہن میں کئی سوال اٹھتے رہتے تھے۔ آخر ایک دن اس نے ہمت کر ہی لی، بابا، آپ شہر آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ عائشہ نے ایک دن اپنے بابا سے پوچھا۔ بھائی، میں تو شہر آنے سے پہلے گاؤں میں رہتا تھا، عائشہ کے بابا نے اخبار پڑھتے ہوئے جواب دیا۔ بابا، آپ اپنے آفس والوں کو نہ بتانا کہ آپ گاؤں میں رہتے تھے، عائشہ نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں بھائی، ان سب کو پتہ ہے، عائشہ کے بابا نے اپنا چشمہ اتارتے ہوئے حیرانی سے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا، وہ پھر آپ کو پینڈو بھی کہتے ہوں گے، اور آپ کا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو برا بھی لگتا ہوگا۔ عائشہ ایک بار پھر معصومیت سے بولی۔ لو بھائی، مجھے جب کوئی پینڈو کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور آفس میں میرے بہت سارے دوست ہیں، عائشہ کے بابا نے کہکا مارتے ہوئے جواب دیا۔ بابا، آپ تو اتنے اچھے ہیں، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ گاؤں کے لوگ اور ماحول اچھا نہیں ہوتا۔ بیٹا، گاؤں کے لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں اور گاؤں کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو کس نے یہ ساری باتیں کہیں؟ بابا نے اس سے پوچھا۔ وہ بابا، اسکول کی لڑکیاں، صفیہ، عائشہ نے اٹک اٹک کر جواب دیا۔ بتاؤ بتاؤ بیٹا، عائشہ کے بابا نے اس کی ہمت بندھائی۔ عائشہ نے صفیہ کے ساتھ لڑکیوں کا سلوک اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو بابا کو بتائی۔ بیٹا، آپ کو کچھ دن بعد چھٹیاں ہونے والی ہیں، ان چھٹیوں میں ہم مری نہیں جائیں گے، بلکہ ہم گاؤں دیکھنے جائیں گے،
फिर आप खुद देख लेना गांव के लोग कैसे होते हैं। आयशा के बाबा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। जी ठीक है बाबा, आयशा ने जवाब दिया और अपना होमवर्क करने लगी। आयशा ने जैसे तैसे करके दिन गुजारे और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका उसे इंतजार था। छुट्टियां होने के अगले ही दिन बाबा ने गाड़ी की छत पर सामान रखा, आयशा और उसकी अम्मी को साथ लिया और गांव की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। बाबा, गांव में कौन रहता है? आयशा को अचानक ख्याल आया तो उसने अपने बाबा से पूछा। बेटा, गांव में आपके चाचू और फुप्पो रहती हैं, वहां खानदान के और भी लोग रहते हैं। आयशा के बाबा ने जवाब दिया। वो देखो गांव, वो देखो भैंसें, ये फसलें कितनी अच्छी लग रही हैं, वो देखो आमों का बाग। बाबा रास्ते में मुख्तलिफ गांव और चीज़ों के बारे में इशारा करते हुए बता रहे थे। बाबा, हमारा गांव कब आएगा? आयशा ने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा। बेटा, जब आप सो के उठोगी तो गांव आ जाएगा, आयशा की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा सो गई और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां चलती रही। आयशा उठो, आयशा उठो, देखो गांव आ गया है, आयशा की अम्मी ने आयशा को जगाया। आयशा ने जब आंख खोली तो सड़क के दरमियान में गाड़ी चल रही थी और सड़क के दोनों जानिब शाम का वक्त था और हवा से दरख्त के पत्ते और टहनियाँ लहरा रही थी। सड़क खत्म हुई तो सामने एक हवेली थी जिसके बाहर कुछ बूढ़े मर्द, खवातीन और बच्चे फूलों के हार लिए खड़े थे। जब आयशा उसके घर वाले गाड़ी से नीचे उतरे तो उन्होंने फूलों के हार उन्हें पहनाए। सारे लोग गले मिल रहे थे और बहुत खुश थे। हवेली बहुत बड़ी थी, जहां एक तरफ जानवर सलीके से बंधे हुए थे, खाने में देसी घी से बना साग, मकई की रोटियां और उबले हुए चावल थे। आयशा को खाना बहुत मजेदार लगा। गर्मियों के दिन थे। सोने का इंतजाम हवेली की छत पर किया गया, जहां बड़ी बड़ी चारपाइयों पर सफेद बिस्तर बिछे हुए थे। बाबा, शहर में इतने सितारे क्यों नहीं होते? आयशा ने आसमान की तरफ देखते हुए अपने बाबा से पूछा। बेटा, शहर में इतने सितारे होते हैं, लेकिन रोशनियों, इमारतों और कसाफत की वजह से नजर नहीं आते, बाबा ने जवाब दिया। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। चांद पर एक परी रहती थी। चाची ने आयशा को कहानी सुनाना शुरू की और आयशा को पता ही ना चला कि कब उसकी आंख लग गई। जब वो सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि साथ वाली चारपाइयां खाली थीं। वो जल्दी से उठी और छत से नीचे झांकने लगी। वो सुबह का मंजर देखकर बहुत खुश हुई। सूरज की किरणें हर तरफ फैली हुई थीं। हवेली की छत के सामने हरे भरे खेत थे, जहां मर्द व खवातीन काम कर रहे थे। हवेली के सहन में खवातीन मिलकर नाश्ता बना रही थीं और सब घर वाले मिलकर नाश्ता कर रहे थे। उसने जब जानवरों वाले हिस्से की तरफ देखा तो वहां कुछ लोग हाथों में डॉल पकड़े खड़े थे। उसने नीचे आकर अपने बाबा से पूछा, बाबा, ये लोग क्यों खड़े हैं? बेटा, ये गांव के लोग हैं, खालिस और ताज़ा दूध खरीदने आए हैं, बाबा ने आयशा को बताया। आयशा ने एक खातून को दूध से मक्खन निकालते हुए देखा। उसने महसूस किया कि गांव की हवा ताज़ा है और गांव में ताज़ा फल और सब्जियां हैं। एक दिन आयशा ने गांव का स्कूल भी जाकर देखा, जहां बच्चे टाट पर बैठकर पढ़ रहे थे। इसके कुछ दोस्त भी गांव में बन गए जो उसका बहुत ख्याल रखते। आयशा को गांव का मेला देखकर बहुत खुशी हुई। उसने वहां झूले भी लिए, गरम गरम जलेबियां खाईं और बंदर का तमाशा भी देखा। एक दिन आयशा खेलते हुए सीढ़ियों से गिर गई। जल्दी से गांव की डिस्पेंसरी से डॉक्टर अंकल आए और उन्होंने मरहम पट्टी की। सब लोगों ने आयशा की बहुत देखभाल की और वो जल्द ठीक हो गई। उसने देखा कि गांव वाले एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होते हैं। उनके पास बातें करने का ढेर सारा वक्त होता है और वो मिलजुल कर रहते हैं। वो बहुत खुश थी। उसे गांव की जिंदगी बहुत अच्छी लगी।
عائشہ کو احساس ہی نہ ہوا کہ اسکول کی چھٹیاں کب ختم ہو گئیں۔ وہ بہت اداس تھی، لیکن واپس جانا بھی تو ضروری تھا۔ بابا، ہم اب چھٹیوں میں گاؤں ہی آیا کریں گے، عائشہ نے بابا کو کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بابا نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ بابا، اب میں اسکول کی لڑکیوں کو گاؤں کے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ بہت اچھے ہیں اور گاؤں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے اور ہر چیز کتنی خالص اور تازہ ہے۔ اب میں صفیہ سے دوستی کروں گی اور اس کے ساتھ مل کر پڑھا کروں گی اور کھیلا کروں گی۔ عائشہ نے ایک سانس میں اتنا کچھ کہہ دیا۔ شاباش بیٹا، بابا نے جواب دیا۔ پیارے بچوں، ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کرنی چاہیے۔ کسی کے بارے میں اس وقت تک اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے جب تک خود اس سے مل نہ لیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اب جلدی سے اپنے کاغذ اور قلم اٹھا لیجئے، کیونکہ اب آپ نے دینے ہیں سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، لڑکیاں صفیہ کو پینڈو پینڈو کیوں کہتی تھیں؟ سوال نمبر 2، عائشہ کے بابا کو جب کوئی پینڈو کہتا تو انہیں کیسا لگتا؟ سوال نمبر 3، عائشہ چھٹیاں گزارنے کہاں گئی؟ سوال نمبر 4، عائشہ کا استقبال گاؤں والوں نے کیسے کیا؟ سوال نمبر 5، عائشہ نے کھانے میں کیا کھایا؟ سوال نمبر 6، عائشہ نے رات کے وقت آسمان پر ستارے دیکھ کر کیا سوال کیا؟ سوال نمبر 7، چاچی نے عائشہ کو کون سی کہانی سنائی؟ سوال نمبر 7، عائشہ کی آنکھ کھلی تو صبح کا منظر کیسا تھا؟ سوال نمبر 8، گاؤں کے لوگ ڈول لیے کیوں کھڑے تھے؟ سوال نمبر 9، عائشہ نے میلے میں کیا کھایا؟ سوال نمبر 10، عائشہ نے گاؤں میں اور کون سی چیزیں دیکھیں؟ سوال نمبر 11، عائشہ کو چوٹ لگی تو گاؤں والوں کا رویہ کیسا تھا؟ سوال نمبر 12، عائشہ کو گاؤں والے کیسے لگے؟ سوال نمبر 13، عائشہ نے گاؤں سے واپسی پر اپنے بابا کو کیا کہا؟ سوال نمبر 14، کیا آپ نے کبھی گاؤں دیکھا ہے؟ سوال نمبر 15، آپ کو گاؤں پسند ہے یا شہر؟ تو پیارے بچوں، آپ نے تمام سوالات کے جوابات کو ایک کاغذ پر تحریر کرنا ہے اور کاغذ کے اوپر والے حصے پہ تحریر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا نام، اپنے والد یا والدہ کا نام، موبائل نمبر، اپنی کلاس، اپنی عمر اور اپنے اسکول کے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام، اور اپنے جوابات کی آپ نے تصویر کھینچ کر اس کو ای میل کر دینا ہے ہمارے جی میل اکاؤنٹ suneKahani@gmail.com پر۔